بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بڑے دلچسپ موضوعات ہیں۔ ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی انتخابی جلسے کیوں نہیں کر رہی، اور دوسرے اس کا جو ورچوئل جلسہ تھا وہ اس بری طرح ناکام ہوا کہ اگلے پچھلے ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ اس کا کیا چکر تھا؟ عمران خان جیل میں کیوں پھٹ پڑا، اور اس کا خالد نعیم لودھی کے مشن سے کیا تعلق ہے، اور خالد نعیم لودھی کیا کہتا تھا ایک مہینہ پہلے، اور اب اس کی سٹی گم کیوں ہو گئی ہے، اور پھر انتخابی نتائج کا ایک بہت ہی مسترد سروے تمام ریاستی اداروں کا، اس کے جو نتائج ہیں وہ مسلم لیگ نون کے لیے بیک وقت مایوس کن بھی ہیں اور خوش کن بھی ہیں، اور یہ ایک عجیب تضاد ہے۔ لیکن آپ جب یہ تضاد سنیں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ کیوں بیک وقت دو متضاد نتیجے نکلے ہیں۔ اور پھر یہ ایک ملک ریاض پر جو ہاتھ ڈالا گیا ہے، اس کا آج سے پہلے آپ تصور نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ایک ایماندار چوٹی کی سیٹ پر آ جائے تو پھر اس طرح کے کرپٹ پکڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، جن پر انگلی اٹھانے سے بھی تمام ریاستی ادارے ڈرا کرتے تھے۔ تو ناظرین، سر فہرست یہ ہے کہ اس وقت ملک میں انتخابی مہم شروع ہو چکی ہے۔ ابھی اتنا ٹیمپو نہیں بنا جتنا ان دنوں میں بن جانا چاہیے تھا، لیکن اگلے چند دنوں میں یہ ٹیمپو بننے والا ہے۔ اس وقت انتخابی مہم میں سب سے آگے پیپلز پارٹی ہے، پھر جماعت اسلامی ہے، پھر تحریک لبیک ہے، اور دوسری پارٹیاں بھی ہیں۔ مسلم لیگ کی انتخابی مہم اتنا زور نہیں پکڑ سکی، جس کی وجہ نواز شریف صاحب کو سیکورٹی تھریٹ ہے، اور ریاستی ادارے انہیں ہر جلسے میں جانے سے منع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا لیے کا جلسہ بھی منسوخ ہوا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے گلے میں انفیکشن بہت زیادہ ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کو ریاستی ادارے زبردستی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ جائیں گے تو وہاں کوئی، یعنی یہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد باقاعدہ تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ کام دکھائیں گے۔ تو اس لیے نواز شریف نے اپنے انتخابی جلسے کم کر دیے ہیں۔ بہرحال مریم نواز ان کی تحریک چلا رہی ہیں، اور مسلم لیگ نون کے مختلف شہروں میں چھوٹی سطح کے اجتماعات، کارن میٹنگز، ریلیاں، ڈور ٹو ڈور رابطے یہ جاری ہیں، لیکن ابھی وہ پیپلز پارٹی سے بہت پیچھے ہے۔ پیپلز پارٹی بڑے بڑے جلسے کر رہی ہے، مسلم لیگ نے اتنے بڑے بڑے جلسے نہیں کیے۔ یہ سب سیاسی پارٹیاں اپنے اپنے حجم، طاقت اور ورک فورس کے لحاظ سے کام کر رہی ہیں، لیکن ہمیں پی ٹی آئی نظر نہیں آتی، وہ انتخابی جلسے نہیں کر رہی، اور یہ ان کی طرف سے ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اور پی ٹی آئی کا یہ کمال ہے کہ وہ پیشگی جھوٹ بنا کر رکھتی ہے تاکہ کل کو فیس سیونگ کی جا سکے، جیسا کہ انہوں نے ایک فضا بنا کر رکھ دی ہے کہ انتخابات یک طرفہ ہوں گے، مسلم لیگ کو جتوانے کا پہلے ہی فیصلہ ہو گیا، مسلم لیگ کو سیٹیں پہلے ہی الاٹ کر دی گئی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب انتخابی نتیجہ آئے تو یہ کہیں کہ دیکھا ہم نے تو کہا تھا کہ مسلم لیگ کو جتوانے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ تو اسی طرح کا یہ جھوٹ جلسوں کے بارے میں بول رہے ہیں۔ یہ ایک پوری ایک مہم انہوں نے چلائی، اور اس میں ریاستی اداروں کا بھی ایک سستی ہے، غفلت ہے کہ ٹی وی چینلز پر کم سے کم 20 اینکر حضرات ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو دن رات یہ تاثر دے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو جلسے نہیں کرنے دیے جا رہے، جہاں وہ جلسے کرنے جاتے ہیں ان کو پکڑ لیا جاتا ہے، اور ان کے لوگ اسی لیے نہیں نکل رہے کہ وہ پکڑے جائیں گے۔ ناظرین، یہ جھوٹ طے شدہ پلاننگ کے تحت بولا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو ساری تفصیل کھول کے رکھ دیتا ہوں، کہ گرفتاریاں صرف ان لوگوں کی ہو رہی ہیں جو 9 مئی میں ملوث تھے، اور یہی وہ جھوٹ تھا جو انہوں نے انتخابی امیدواروں کے اٹھائے جانے، ان سے کاغذات چھینے جانے، ان کے کاغذات جمع نہ کیے جانے کے بارے میں بولا، اور پھر وہ ایکسپوز ہو گیا۔ پہلے یہ تاثر دیا گیا کہ ہمارے تقریباً تمام ہی امیدوار اٹھا لیے گئے، حالانکہ اب یہ وہی پی ٹی آئی اسی منہ سے دوسرا یہ بولتی ہے، یہ دعویٰ کرتی ہے خوشی کے ساتھ کہ ہمارے امیدوار سب سے زیادہ ہیں۔ اگر ان کے امیدوار اتنی کثرت سے اٹھا لیے گئے تھے تو اب ان کے امیدوار سب سے زیادہ کیوں ہیں؟ دراصل صرف ان لوگوں کو اٹھایا گیا تھا یا ان لوگوں سے کاغذات چھینے گئے تھے، یا ان لوگوں سے جو بھی کیا گیا تھا، غلط کیا گیا یا صحیح کیا گیا، وہ لوگ تھے جو 9 مئی کے مقدمات میں ملوث تھے، اشتہاری تھے، ان کی پکڑ دھکڑ کی گئی تھی۔ باقی ہزاروں امیدواروں کو کچھ نہیں کہا گیا، اور وہ ہزاروں امیدوار جو ہیں وہ موجود ہیں۔ پتہ نہیں 2500 کی تعداد تھی ان کی امیدواروں کی جو اب بھی موجود ہیں،
ان میں سے 10 یا 15 امیدوار ایسے تھے جن کے کاغذات چھینے گئے، اور پھر جو اس کے بعد نااہل ہوئے الیکشن کمیشن کی طرف سے، اور پھر بعد میں ہائی کورٹس نے ان میں سے بہت ساروں کو بحال بھی کر دیا۔ تو بہت ہی کم تعداد ہے ایسی جن کو نااہل کیا گیا، کیونکہ جو 100-200 نااہل کیے گئے تھے ان کی بھاری اکثریت ہائی کورٹوں نے جو پی ٹی آئی کے ججوں سے بھری ہوئی ہے، انہوں نے ان کے کاغذات بحال کر دیے۔ تو یہ اسی طرح کا جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ میں 3 مثالیں پیش کرتا ہوں 3 دنوں کی۔ ایک تو پہلے کراچی میں شیر افضل مروت نے جلسہ کیا پی ٹی آئی کا، اور اس میں تقریباً 1100 افراد سامعین موجود تھے۔ پولیس نے کسی ایک بھی آدمی کو گرفتار نہیں کیا، نہ تقریر کرنے والوں کو گرفتار کیا، نہ شرکت کرنے والوں کو گرفتار کیا، نہ کسی کو روکا گیا، نہ اس جلسے کی ناکہ بندی کی گئی۔ اور پی ٹی آئی کے جھوٹ بریگیڈ نے ایک ویڈیو چلائی کہ دیکھیں گے سڑک پر گاڑیاں کھڑی کر دی گئی ہیں پی ٹی آئی کے جلسہ روکنے کے لیے، اور پی ٹی آئی کے لوگ پھر بھی پہنچ گئے ہیں۔ حالانکہ وہ صرف اتنی سی بات تھی کہ جو ہر جلسے کے موقع پر پورے پاکستان میں پولیس کرتی ہے کہ اگر جلسہ سڑک پر ہو تو ایک طرف کی سڑک بند کر دی جاتی ہے، جس سمت میں جس سڑک کے جس حصے پر جلسہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس سڑک کا حصہ ہوتا ہے وہ اس کو بند کر دیا جاتا ہے دونوں طرف سے کہ وہاں عام ٹریفک نہ گزر سکے، جبکہ دوسری لین جو ہے وہ کھلی ہوتی ہے۔ اور یہی شیر مروت کے جلسے کے ساتھ ہوا، پوری دوسری لین کھلی تھی، لوگ آ رہے تھے، گاڑیوں میں بھی آ رہے تھے، پیدل بھی آ رہے تھے۔ کل ملا کر تعداد 1000 سے کچھ اوپر تھی، 1100 کے قریب ہو گئی، اس سے زیادہ نہیں تھی، لیکن کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ ہاں، ایک گرفتاری کی کوشش کی خبر ضرور آئی، لیکن اس کا تعلق اس بات سے تھا کہ وہ ایک اشتہاری کے ایک گھر پر انہوں نے پختون کارکنوں کو جمع ہونے کا حکم دیا تھا، تو اس پر پولیس نے کہا کہ جو وہاں جائے گا ہم اسے پکڑ لیں گے، کیونکہ یہ مسئلہ قانون کا ہے۔ لیکن پھر بعد میں اوپر سے مداخلت ہوئی اور وہاں جانے کی اجازت بھی دے دی گئی۔ صرف گرفتاری کا ایک اعلان تھا، وہ جو گھر کے اندر ایک کوٹھی کے اندر انہوں نے کوئی کنونشن کرنا تھا اس کے حوالے سے، جلسے میں نہیں۔ پھر کل کی تاریخ میں آپ نے دیکھا کہ ایک جلسہ انہوں نے پختونخوا میں شیر مروت نے پھر کیا، 800-900 آدمی تھے اور بڑے پرجوش تھے، نعرے بھی لگا رہے تھے، جھنڈے بھی تھے، بینر بھی تھے، اور خوب گالیاں بھی دی جا رہی تھی اداروں کو، پاکستان کو، مخالفوں کو دھمکیاں بھی دی جا رہی تھیں۔ کوئی پولیس ایکشن نہیں ہوا، نہ جلسے سے پہلے ایکشن ہوا، نہ جلسے سے بعد میں ایکشن ہوا۔ اس جلسے کی تصویریں بھی سوشل میڈیا پر، پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا پر موجود ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ سینکڑوں افراد تھے اور دور دور تک کوئی پولیس ایکشن کچھ نہیں ہوا۔ لاٹھی چارج ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، کسی کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس آگے بھی نہیں بڑھی۔ مطلب یہ ہے کہ پولیس کی طرف سے، حکومت کی طرف سے پی ٹی آئی کو جلسوں کی مکمل اجازت ہے۔ اور پھر کل ہی کوٹ ادو میں پنجاب میں ایک جلسہ ہوا جس میں 150-200 افراد نے شرکت کی، 150-200 سے بھی کم تھے، تو وہاں انہوں نے صرف جلسہ ہی نہیں کیا بلکہ وہ 150-125 آدمی جتنے بھی تھے وہ جلوس کی شکل میں سڑکوں پر انہوں نے گشت بھی کیا۔ کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، ایک آدمی کو بھی نہیں پکڑا گیا، اور نہ کسی مقرر کو پکڑا گیا، نہ کوئی رستہ روکا گیا، نہ ہی لوگوں کی تلاشی لی گئی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ ان 3 جلسوں سے، اور اس سے پہلے تقریباً 2-3 ہفتے پہلے شیر مروت نے پورے پختونخوا میں کچھ 10-12 ورکرز کنونشن کیے، ان میں سے کسی ایک بھی کنونشن میں پولیس نہیں آئی، لاٹھی چارج نہیں کیا، نہیں روکا۔ 2 مقامات پر البتہ ایسا ہوا کہ لوگوں کو ایک خاص سمت میں جانے سے روکنے کے لیے پولیس وہاں پہنچی اور وہاں تھوڑا سا لاٹھی چارج بھی ہوا، لیکن 1 یا 2 مقامات تھے، باقی 10-12 مقامات پر کچھ نہیں ہوا، اور گرفتاری تو کہیں پر بھی نہیں ہوئی۔ جہاں پر روکا گیا تھا کہ آپ نے اس طرف نہیں جانا، تو وہاں بھی کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، بس تھوڑا بہت وہ پولیس نے آگے روکا، کوئی دھینگا مشتی ہوئی اور بات ختم ہو گئی، کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوئی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس بات کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کو جلسے کرنے سے کوئی نہیں روک رہا۔ یہ جہاں یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں 1000-1200 آدمی آ جائیں گے وہاں یہ جلسہ کر لیتے ہیں، کراچی میں کیا، کوٹ ادو میں کیا، پختونخوا میں کیا، اور جہاں یہ سمجھتے ہیں کہ 200-300 بھی نہیں آئیں گے تو پھر یہ وہاں جلسہ نہیں کرتے۔ اور اس وجہ سے انہوں نے پورے پنجاب میں آپ کو پی ٹی آئی کا، پورے پاکستان میں پختونخوا کو چھوڑ کر پورے پاکستان میں آپ کو پی ٹی آئی کے جلسے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ ایک سندھ میں کیا، ایک پنجاب میں کیا، اور پختونخوا میں کل ملا کر کچھ 14-15 جلسے، 12-14 جلسے انہوں نے کیے ہیں۔
لیکن 2 صوبوں میں یہ ڈرے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ لوگ جلسوں میں نہیں آئیں گے، ورنہ ان کا جو لبرٹی چوک ہے جو ڈیفنس میں ہے، وہ لالک جان چوک ہے، وہاں ہی یہ جلسہ کر لیں، 2000 1500 آدمی تو آ ہی جائیں گے، لیکن یہ وہاں بھی جلسے نہیں کر رہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اب نہیں ان کے پیچھے، اور یہ جو جھوٹ کا طوفان، مثلا آپ نے ایک اینکر کو دیکھا ہوگا، وہ یہ کہا کرتا ہے کہ وہ جس ضلع میں بھی جاتا ہے، جس حلقے میں بھی جاتا ہے، آ کر یہی رپورٹ دیتا ہے واپسی پر کہ جہاں تو 95% ووٹ پی ٹی آئی کا ہے، 75% ووٹ پی ٹی آئی کا ہے۔ تو یہ سارا ڈرامہ جو ہے یہ سوشل میڈیا اور اس جھوٹ پر مبنی ہے، ورنہ اگر کوئی پارٹی اتنی مقبول ہو اور وہ جلسے نہ کر سکے تو یہ بات قابل فہم نہیں ہے۔ ان کا سارا زور اب سوشل میڈیا پر ہے، سوشل میڈیا پر جھوٹ، 90% ووٹ، 95% ووٹ، 85% ووٹ، اس طرح کا جھوٹ بول بول کر دراصل یہ رائے عامہ کو اپنی طرف راغب کرنے کا مقصد ان کا نہیں ہے۔ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ الیکشن کے بعد یہ بتا سکیں کہ دیکھیں پی ٹی آئی تو 95% ووٹ لے رہی تھی، لیکن انہوں نے دھاندلی کر کے مسلم لیگ نون کے امیدوار جتوا دیے۔ اچھا، اب کل جو ورچوئل جلسہ ہوا ہے وہ کیوں ناکام ہوا ہے؟ ناظرین، پورے جلسے کے دوران جو لوگ ان کا جلسہ آن لائن سن رہے تھے ان کی تعداد 3000 4000 5000 6000 سے زیادہ نہیں بڑھی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک عبرت کا فگر تھا، عبرتناک فگر تھا کہ پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے، عمران خان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جو چیزیں نشر ہو رہی تھی ان کی ویورشپ جو تھی 5-6 ہزار سے ایک ٹائم میں نہیں بڑھی۔ اچھا، اب یہ یہاں ایک اور جھوٹ بولا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ وہ پاکستان نے حکومت نے یہ نیٹ کی سروس بند کر دی تھی، مطلب کہ یوٹیوب، فیس بک، یہ ٹویٹر وغیرہ ان پر رسائی نہیں ہو رہی تھی، اس لیے حاضری کم رہی۔ تو یہاں پر میرے 2 سوال ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ حکومت نے روکا، وہ غلط کیا حکومت، پتہ نہیں یہ کیوں کر رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ اس وقت موبائل فون جس کے پاس بھی یہ اسمارٹ فون ہے اس کے پاس وی پی این کی سہولت بھی ہے، اور یہ کوئی ایسا سافٹ ویئر نہیں ہے کہ جس کو انسٹال کرنے کے لیے کوئی پیچیدہ سٹیپ ہوتے ہیں۔ یہ سمپل آپ نے وی پی این کو ایک کلک کرنا ہے، وہ 1 منٹ کے اندر اندر ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے، اور پھر ڈاؤن لوڈ ہونے کے بعد انسٹال بھی اسی لمحے ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ نے صرف اس کو پریس کرنا ہے اور وہ کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ اس سارے عمل میں شروع سے لے کر آخر تک 1.5 منٹ سے زیادہ نہیں لگتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت تقریباً ہر موبائل فون ہولڈر کے ہوم اسکرین پر یہ اس کا آئیکن موجود ہوتا ہے، اس نے پہلے سے ہی ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا ہوتا ہے، اور اس موجود آئیکن کو آپ نے صرف پریس کرنا ہے، اور 5 سے لے کر 8 سیکنڈ یا 10 سیکنڈ تک، اس سے زیادہ نہیں، 10 سیکنڈ بھی بہت کم ہوتا ہے، 5 سے لے کر 6-7 سیکنڈ تک یہ کنیکٹ ہو جاتا ہے، اور کئی تو فوراً ہی کنیکٹ ہو جاتے ہیں، کئی وی پی این ایسے ہیں۔ اور لہٰذا یہ دلیل تو بوگس ہے کہ جناب چونکہ یوٹیوب حکومت نے بند کر دی ہے اس لیے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ اچھا چلیے پاکستان میں تو ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، تو آپ کی جو اوورسیز ہے وہاں تو آپ کے کروڑوں ماشاءاللہ دیکھنے والے ہیں، تو ان کروڑوں میں سے بھی ملا کر 5000 بھی نہیں ہوئے، تو یہ کیا مطلب یہ ہے؟ مطلب یہ ہے کہ لوگ اب آپ کی خرافات نہیں سننا چاہتے، صرف ایک پروپیگنڈا کا طوفان ہے۔ اور پھر بڑے درد بھری اپیلیں کی گئی اس ورچوئل جلسے میں کہ فنڈ ڈونیٹ کیے جائیں، لیکن چند ہزار ڈالر سے بات آگے نہیں بڑھی۔ یہ پچھلی مرتبہ تو پھر بھی کچھ 15-20 ہزار ڈالر جمع ہو گئے تھے، اس مرتبہ تو 5000-6000 ڈالر سے بات آگے نہیں بڑھی۔ اور یہ بھی ناظرین کمٹمنٹس ہیں، یعنی کہ ہم دیں گے، دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ ان کا ایک عبرتناک منظر ہے۔ اگر ان کی ہمت ہے تو یہ دکھائیں اعداد و شمار کے، نہیں جناب ہمارے اس ورچوئل جلسے کو ملینز نے دیکھا، کروڑوں چھوڑے ملینز نے دیکھا، ملینز کا اعداد و شماری بتا دیں، لاکھوں کے اعداد و شماری بتا دیں۔ ویسے یہ یوٹیوب پر آ جائیں گے ایسے چینل جو کہیں گے کہ جناب پی ٹی آئی کا ورچوئل جلسہ 5 کروڑ افراد نے دیکھا، جس طرح کہ انہوں نے، آپ اندازہ کریں کہ خواجہ آصف سیالکوٹ میں امیدوار ہیں، تو پی ٹی آئی نے ان کے خلاف ایک جلوس نکالا جس میں 12 آدمی تھے، 13واں آدمی نہیں تھا، ٹوٹل 1 درجن آدمی، اور انہوں نے خواجہ آصف کے مکان کے قریب کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر خواجہ آصف کے کو گالیاں دی، گندی گالیاں، ناقابل اشاعت اور جن کو دہرایا نہیں جا سکتا، گندی گالیاں خواجہ آصف کو، نواز شریف کو اور دوسروں کو۔ کل 12 آدمی تھے، لیکن پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سیل نے لکھا کہ یہ ویڈیو ان کی آئی، آپ نے دیکھی ہوں گی، کہ لاکھوں شہریوں نے خواجہ آصف کے مکان کا گھیراؤ کر لیا،
اب اس پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ ناظرین، عمران خان جیل میں پھٹ پڑا اور پھر اس نے جس طرح وہ باتیں کی وہ ساری تفصیل آپ کے علم میں آ گئی ہوگی کہ اس نے کہا کہ میں تو 19 مہینوں سے انتظار کر رہا ہوں کہ فوج میرے ساتھ مذاکرات کرے، لیکن فوج میرے ساتھ مذاکرات نہیں کر رہی ہے۔ اس پر میں نے اب تبصرہ کیا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی اب تک یہ جھوٹ بول رہی تھی، عمران خان نے مان لیا کہ کوئی ان سے مذاکرات نہیں کر رہا، اور پی ٹی آئی یہ جو کہہ رہی تھی کہ وہاں سے تو ہر روز میسج آ رہے ہیں، نمائندے آ رہے ہیں، معاف کر دو، معافی تلافی کی پیشکش ہو رہی ہے، این آر او کی پیشکش ہو رہی ہے، لیکن خان ڈٹ گیا ہے ایبسلیوٹلی ناٹ۔ تو اس کا سارا بیانیہ عمران خان کے اس بیان نے اڑا کے رکھ دیا اور کہا کہ میں تو 19 مہینوں سے منتظر ہوں۔ اور وہاں جہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ فوج سے کیوں مذاکرات کرنا چاہتا ہے؟ دنیا کا کون سا سیاستدان ہے جو جیل میں جا کر فوج سے مذاکرات کرتا ہے؟ جس سے اس کو مذاکرات کرنے چاہیے ان کا یہ نام نہیں لیتا۔ بات یہ ہے کہ کوئی بھی اس سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ ادارے نہ سیاسی جماعتیں، کوئی اس سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ اکیلا ہے جو بھیک مانگ رہا ہے کہ مجھ سے مذاکرات کر لو۔ اور اسی سلسلے میں 1 مہینہ چونکہ پورا ہو گیا ہے خالد نعیم لودھی کی اس دھمکی کو، اس لیے میں بات کر رہا ہوں۔ اس نے خالد نعیم لودھی کو بھیجا تھا عسکری حکام کے پاس، اور ان الفاظ کے ساتھ کہ میں ہر طرح کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں، جو آپ کہیں گے میں کروں گا، جو آپ روکیں گے جس سے میں وہ نہیں کروں گا، میں معافی نامہ لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، اور سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور معافی نامہ اس شرط پر لکھوں گا کہ جس معافی نامہ صرف آپ کے لیے ہوگا، اس کو پبلک میں نہیں لایا جائے گا، تو باقی میں آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اور خالد نعیم لودھی وہاں گیا اور مایوس لوٹا، انہوں نے انکار کر دیا کہ تم مذاکرات کی بات کرتے ہو، ہم اس کا نام بھی سننا نہیں پسند کرتے۔ جس کے بعد مشتعل ہو کر اس خالد نعیم لودھی نے، جو اپنی اینٹی پاکستان نظریات کے لیے مشہور ہے، اس نے ایک دھمکی آمیز بیان دیا اور کہا کہ عمران خان اور فوج کے درمیان ایک سٹینڈ آف ہے۔ اچھا، سٹینڈ آف ہوتا ہے 2 ملکوں کے درمیان، 2 دشمن ملکوں کے درمیان، جیسے پاکستان اور انڈیا کے درمیان، یا سمجھ لیجئے کہ دنیا میں جہاں بھی کوئی تنازع ہوتا ہے تو امریکہ اور روس کے درمیان، یہ ماضی کی بات ہوگی، اب تو خیر کوئی سٹینڈ آف نہیں ہوتا۔ تو کیا یہ عمران خان کی بھی کوئی ملٹری ہے؟ یہ 2 دشمن طاقتوں کے، یہ نہیں، یہ خالد نعیم لودھی جیسے جاہل اور کم عقل اور غبی قسم کے جرنیل پاکستانی فوج میں رہے ہیں، یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے۔ تو خیر جو بات اس کی 1 مہینے کی تھی، اس نے کہا تھا کہ یہ سٹینڈ آف اگر 1 مہینہ تک حل نہ ہوا تو حالات بڑے خراب ہو جائیں گے۔ تو جناب وہ 1 مہینہ گزرے بھی 1 ہفتہ ہو گیا ہے، تو حالات تو خراب نہیں ہوئے۔ تو اب خالد نعیم لودھی صاحب کو چاہیے کہ وہ چلے پر نکل جائیں تبلیغی جماعت کے ساتھ، یا جس بھی کسی اور ادارے کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے مذہبی نظریات کے مطابق ہے، ربوہ چلے جائیں، لندن چلے جائیں، دلی چلے جائیں، لیکن اب توبہ کر لیں، کیونکہ 1 مہینے کے اس نے خوفناک نتائج کی دھمکی دی تھی، تو اس کو تو گزرے بھی 1 ہفتہ ہو گیا اور کچھ نہیں ہوا اور کچھ ہونا بھی نہیں ہے۔ ناظرین، انتخابی نتائج کا حال، ریاستی اداروں کے پاس جو مکمل سروے رپورٹ ہے، اس کے نتیجے، اس کے جو نتائج ہے وہ مسلم لیگ نون کے لیے بیک وقت مایوس کن بھی ہیں اور امید افزا بھی ہیں، خوش کن بھی ہیں، مایوس کن بھی ہیں۔ اب مایوس کن اس لیے ہیں کہ اب ظاہر ہے اس مایوس کن ہونے میں نواز شریف صاحب کی صحت یا سیکورٹی تھریٹ یا ان کے ان ایکٹیو ہونے کا بھی عمل دخل ہے، اور شہباز شریف کی 16 مہینے کی حکومت جس میں انہوں نے معیشت کو بحال کرنے کے بجائے معیشت کو مزید خراب کیا، یہ سارے فیکٹر شامل ہیں۔ وہ یہ ہے کہ نتیجہ یہ آیا ہے کہ مسلم لیگ نون پورے پاکستان میں 110 سیٹوں پر جیت رہی ہے۔ یہ مایوس کن کیوں ہے؟ مایوس کن اس لیے ہے کہ یہ سادہ اکثریت سے اچھی خاصی تعداد گنتی میں یہ کم ہے، کم سے کم 128-30 سیٹیں جیتے تو تب یہ سادہ اکثریت حاصل کرتی ہے، لیکن یہ 110 سیٹوں کا مطلب یہ ہے کہ اس کو 20 کے قریب سیٹوں پر، یہ اس سے بھی زیادہ سیٹ، اچھا وہ جو مخصوص نشستوں کی گنتی ہوتی ہے اس کے بعد بھی یہ تناسب میں کمی رہ جائے گی، یعنی سادہ اکثریت پھر بھی نہیں ملے گی، کچھ نہ کچھ ووٹ کم پڑیں گے۔ یہ ہے ان کے لیے مایوس کن صورتحال۔ لیکن خوش کن صورتحال یہ ہے کہ اگر یہ مسلم لیگ نون، اگر نواز شریف 2-4 جلسے یا کم سے کم مریم نواز ہی اپنے جلسوں کی تعداد بڑھا دیں اور مسلم لیگی کارکن زیادہ ایکٹیو ہو کر نکل آئیں، تو یہ 110 کی گنتی جو ہے، یہ بھی انہی سروے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر یہ فضا کو بدلنے میں انہوں نے کچھ محنت کی
تو ان کو مزید 10 یا 15 سیٹیں مل جائیں گی، یعنی یہ کہ سادہ اکثریت تو پھر بھی نہیں ملے گی، لیکن سادہ اکثریت کے یہ قریب ترین ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے وہ صورتحال جو بیک وقت مایوس کن بھی ہے اور امید افزا بھی ہے، اور اس نتیجے کے مطابق، ان نتائج کے مطابق پی ٹی آئی کے حامی امیدوار جو ہیں وہ پیپلز پارٹی سے بھی پیچھے رہیں گے، پیپلز پارٹی سے بھی پیچھے۔ اور پختونخوا کی جو صورتحال ہے وہاں یہ ہے کہ پی ٹی آئی سنگل لارجسٹ پارٹی ہوگی آزاد امیدواروں کے طور پر الیکشن لڑنے کے باوجود، لیکن یہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہوگی، اکثریتی پارٹی پھر بھی نہیں ہوگی۔ اکثریتی سیٹیں جے یو آئی، پیپلز پارٹی، پرویز خٹک اور جو ایک دو جماعتیں اور پختونخوا میں 4-5 جماعتیں جو ہیں وہ میٹر کریں گی الیکشن میں، ان کے سیٹیں ملا کر پی ٹی آئی سے قدرے زیادہ ہوں گی۔ اور ان میں اگر جماعت اسلامی جس کا رجحان پی ٹی آئی کی طرف ہے تو وہ انتخابات کے بعد پی ٹی آئی کے ساتھ مل جاتی ہے، تو پھر اس صورت میں پی ٹی آئی کو حکومت بنانے کا موقع مل جائے گا، لیکن کچھ سیانوں کا کہنا ہے کہ ایسی نوبت نہیں آئے گی، پختونخوا میں پی ٹی آئی حکومت نہیں بنا سکے گی۔ ناظرین، ہمارا آخری پوائنٹ ہے ملک ریاض۔ اس پر آرمی چیف ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا، بلکہ صورتحال یہ تھی کہ اگر اس کو کوئی خطرہ ہوتا تھا تو آرمی چیف اور چیف جسٹس ملک ریاض کے بچاؤ کے لیے پیشگی حرکت میں آتے تھے، اور اس وقت بھی اس کی دہشت اتنی زیادہ ہے کہ پاکستان کے تمام بڑے میڈیا گروپ، خاص طور پر جنگ میڈیا گروپ جو اسرائیل کے نقصان پر فرنٹ پیج پر خبریں چھاپتا ہے اور 200 فلسطینیوں کی ہر روز کی شہادت کی خبر صفحہ 3 پر سنگل یا 2 کالم چھاپتا ہے، وہ ملک ریاض کا سب سے بڑا محافظ ہے پاکستان میں، جنگ میڈیا گروپ۔ اور جنگ میڈیا گروپ ہی کے کچھ صحافیوں نے انتخابات ملتوی کرنے کے لیے جو مہم چلائی ہوئی ہے، جو اب ناکام ہو گئی ہے، اس کے پیچھے بھی ملک ریاض کا ہاتھ ہے۔ تو خیر لمبی بات ہو جائے گی، اس کی جو طاقت تھی، جو دہشت تھی، جو پاکستان کا اقتدار اعلیٰ اس کے پاس تھا، بلکہ یہ کہا جاتا تھا کہ فوج پاکستان کا دوسرا طاقتور ادارہ ہے اور پہلا طاقتور ادارہ جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن ہے۔ تو اب دیکھیں کہ 2 سیٹوں پر ایماندار لوگ آ گئے، 2 پرنسپل سیٹوں پر ایماندار لوگ آ گئے، تو اب ملک ریاض کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی ہے، اس کی جائیدادیں ضبط کرنے کا اعلان ہوا ہے۔ میں نے کچھ ٹی وی پر تبصرے سنے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ملک ریاض کی جائیداد تو بہت زیادہ، بات بنیادی طور پر انہوں نے درست کی کہ ملک ریاض کے تو اگر کھربوں روپے کے اثاثے ضبط کیے جائیں تو تب کہیں جا کر ملک ریاض کو دھچکا پہنچے گا، لیکن جناب جو جائیداد ضبط ہوئی ہے وہ بھی کسی نہ کسی حد تک دھچکا پہنچانے کے لیے کافی ہے، کیونکہ وہ اتنی بھی کم مالیت نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اس میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کو آپ یہ سمجھیے کہ جیسے کسی بڑے چودھری کو آپ ٹھڈا مار کر گرانے کی سوچ رکھتے ہو، لیکن ٹھڈا بھی مارنے کی نوبت نہ آئی ہو اور آپ صرف اس کے سر سے پگڑی ہی کھینچ لیں، تو اس چودھری کی بے عزتی کے لیے، اس کو شاک دینے کے لیے یہ بات بھی کافی ہوتی ہے۔ تو ملک ریاض کی جو جائیدادیں ضبط ہوئی ہیں جو پاکستان میں، کیونکہ اس کے زیادہ اثاثے جو ہیں وہ کسی اور کارپوریٹ کے نام پر ہیں، تو جناب ان میں 78 بینک اکاؤنٹس ہیں جن کی رقم کی تفصیل نہیں آئی، لیکن ملک ریاض کا بینک اکاؤنٹ میرے اور آپ کے بینک اکاؤنٹ جیسا تو نہیں ہوگا نا، ان کے ہر بینک اکاؤنٹس میں کروڑوں کی رقم تو ہوگی، خالی اکاؤنٹ تو نہیں ہوں گے۔ پھر بحریہ ٹاؤن پنڈی کے 2 ہیڈ آفیسز کی عمارات، اور دونوں عمارتوں کی مالیت اربوں روپے میں ہے۔ پھر ان کی تقریباً 50 کے قریب گاڑیاں، اور یہ گاڑیاں اس کے پاس سوزوکی قسم کی گاڑیاں تو نہیں ہوں گی، آپ سمجھتے ہیں ہر گاڑی 1 کروڑ کی مالیت کی تو ہوگی۔ پھر 450 کنال اراضی، شہری اراضی کنالوں میں، یعنی ایکڑوں میں نہیں، شہری اراضی ہوتی ہے کنالوں میں، اور 1 کنال کی مالیت آپ سمجھتے ہیں۔ گویا کہ مل ملا کر یہ جو رقم بنتی ہے یہ بھی کئی ارب روپے کی رقم بنتی ہے، اور کئی ارب روپے یعنی اگرچہ ملک ریاض کے لیے تو بہت ہی معمولی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن اتنی رقم یہ اتنی کم بھی نہیں ہے کہ وہ آسانی سے یہ دھچکا برداشت کر جائے۔ ملک ریاض کو یہ دھچکا لگا ہے، اور آپ یہ سمجھیے کہ یہ ابھی شروعات ہے، اور جب معاملہ آگے بڑھے گا تو ملک ریاض کی کمپنیوں کی جائیدادوں کی باری بھی آنے والی ہیں۔ اس طرح ایک فرعون، بہت بڑے فرعون جس نے پتہ نہیں کتنے شہری قتل کروائے، سپریم کورٹ کے ججوں کی ملی بھگت سے، پولیس افسروں کی ملی بھگت سے، جرنیلوں کی ملی بھگت سے، اور میڈیا کی ملی بھگت سے، ہزاروں افراد سے ان کی زمینیں چھینی، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں افراد کو اس نے بھوکوں مار دیا، ان کی ہر چیز چھین لی۔ یہ اتنا بڑا فرعون تھا۔ تو اب اس فرعون کو
کی پگڑی اتر گئی ہے اور اب اس کو گردن سے پکڑنے کا مرحلہ بھی کچھ بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ ناظرین، موضوعات ایک دو اور بھی تھے لیکن پروگرام لمبا ہو گیا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔